ٹونی سٹارک کو دنیا کے سامنے اعلان کیے 6 ماہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس دوران وہ عوام میں کافی مقبول ہو گیا ہوتا ہے کیونکہ وہ آئرن مین سوٹ کو دنیا بھر میں امن کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ تب ہوتا ہے جب وہ اپنے والد کی میراث کو جاری رکھنے کے لیے سٹارک ایکسپو دوبارہ شروع کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ٹونی کے لیے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ ایک طرف اسے زندہ رکھنے والی آرک ری ایکٹر کو چلانے والا پلیڈیم اسے آہستہ آہستہ مار رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس اس سے بچنے کے لیے کوئی مناسب متبادل نہیں ہوتا۔ دوسری طرف وہ امریکی حکومت اور حریفوں کی جانب سے اپنے آئرن مین سوٹ ٹیکنالوجی کو فوجی استعمال کے لیے روکنے کی کوششیں بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہ اپنی خراب صحت کو کسی کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے اپنے پرسنل اسسٹنٹ پیپر کو سٹارک انڈسٹریز کا نیا CEO مقرر کر دیتا ہے۔ ان تمام واقعات کے باعث وہ اپنی بقیہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہت لاپرواہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پیپر کے منع کرنے کے باوجود وہ موناکو گرینڈ پری میں ذاتی طور پر فارمولا 1 کار چلانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تاہم اس کی مشکلات میں مزید اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب ریس کے دوران ایوان نامی ایک پاگل روسی سائنسدان ٹونی ہی کے آرک ری ایکٹر سے چلنے والے سوٹ سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ حملے کے دوران ٹونی اپنے آئرن مین سوٹ کی مدد سے ایوان کو پکڑ لیتا ہے، تاہم ایوان ٹونی پر طنز کرتے ہوئے ہنسنے لگتا ہے کہ یہ حملہ اسے مارنے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے تھا کہ وہ انوینسبل نہیں ہے۔ تاہم اس کے پکڑے جانے کے فوراً بعد ایوان کو جسٹن ہیمر کے آدمی آزاد کر دیتے ہیں۔ جسٹن ہیمر ٹونی کا کاروباری حریف ہوتا ہے اور وہ ایوان کو اس لیے چھڑاتا ہے تاکہ وہ ایوان کے ساتھ آئرن مین ٹیکنالوجی کی نقل تیار کر کے سٹارک انڈسٹریز کو کچل سکے۔ ایوان کا حملہ اور پلیڈیم زہر کی بڑھتی ہوئی سطح کا مجموعہ ٹونی کو پاگل پن کے کنارے پر دھکیل دیتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنی آخری سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کرتا ہے جس میں وہ نشے کی حالت میں کافی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ٹونی کا اچھا دوست کمانڈر روڈز اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ امریکی حکومت کو اس کی آئرن مین سوٹ ٹیکنالوجی ہتھیانے کی کوئی وجہ نہ مل سکے۔ اسی دوران ان کے درمیان ایک تلخ لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس کے آخر میں روڈز مارک II سوٹ لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شیلڈ کے ڈائریکٹر نک فیوری ٹونی سے رابطہ کرتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ شیلڈ ٹونی پر نظر رکھے ہوئے تھی اور ٹونی کی سیکرٹری دراصل ان کی ایجنٹ نتاشا رومانوف ہے۔ فیوری ٹونی سے یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے زندہ رہنے کا واحد راستہ آرک ری ایکٹر کے لیے طاقت کا نیا ذریعہ تلاش کرنا ہے اور یہ کہ اس کا جواب اس کے والد کے کام میں موجود ہے۔ فیوری اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے والد اور ایوان کے والد نے آرک ری ایکٹر ٹیکنالوجی پر ایک ساتھ کام کیا تھا۔ تاہم ایوان کے والد کو بعد میں خفیہ معلومات فروخت کرنے پر پکڑا گیا اور ٹونی کے والد نے اس کی گرفتاری میں مدد بھی کی تھی۔ روڈز حکومتی آرڈرز پر عمل کرتے ہوئے جسٹن ہیمر کو آئرن مین سوٹ دے دیتا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ ایوان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایوان کو ہیمر انڈسٹریز کے اندر کچھ بڑی چیز پر کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ ٹونی کو آخرکار سٹارک ایکسپو کے ایک پرانے ڈائیوراما میں اپنی جان بچانے کا جواب ملتا ہے۔ اس ڈائیوراما کو ٹونی کے والد نے ایک نظریاتی نئے ایلیمنٹ کے لیے جوہری ڈھانچے کی طرح ڈیزائن کیا تھا۔ تاہم اس وقت ٹیکنالوجی میں محدودیت کی وجہ سے وہ اسے عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ٹونی اپنے والد کے ڈیزائن اور نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آخرکار اپنے لیے پلیڈیم کا متبادل ایلیمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو اسے نقصان پہنچائے بغیر اس کے آرک ری ایکٹر کو چلا سکے گا۔ اپنے بڑے مسئلے کو حل کرنے کے فوراً بعد ٹونی ایک اور پریشانی سے دوچار ہوتا ہے جب ایوان اسے یہ خبر دیتا ہے کہ وہ سٹارک ایکسپو پر حملہ کرنے والا ہے اور وہ اس سے سب کچھ چھین لے گا جیسا کہ ٹونی کے خاندان نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سنتے ہی ٹونی فوری طور پر سٹارک ایکسپو پہنچ جاتا ہے جہاں ہیمر ایوان کے تیار کردہ نئے خود مختار ڈرون فوجیوں کی نمائش کر رہا ہوتا ہے۔ نمائش میں روڈی بھی وار مشین کے سوٹ میں ہیمر کے ہمراہ موجود ہوتا ہے۔ ٹونی ایکسپو پہنچتے ہی روڈی کو خبردار کرتا ہے لیکن اسی دوران ایوان ڈرونز اور وار مشین کے سوٹ کو ہیک کرتا ہے اور ٹونی پر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ تاہم ایک تلخ اور خطرناک لڑائی کے بعد ٹونی روڈی کے وار مشین سوٹ اور نتاشا کی مدد سے ایوان کو شکست دینے اور پیپر کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد فیوری نتاشا کی رپورٹ کے بارے میں ٹونی کو بتاتا ہے
जिसमें कहा गया होता है कि अगरचे आयरन मैन अवेंजर्स प्रोग्राम के लिए असासा साबित हो सकता है, लेकिन टोनी स्टार्क पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इसीलिए टोनी को अवेंजर्स का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता।